رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کے رد میں ایک بہت ہی اہم آیت، مختصر آیت لیکن بہت ہی اہم آیت نازل کی ہے۔ ایک شخص اگر اس آیت کے مفہوم کو گہرائی تک سمجھ جائے تو یقیناً وہ شرک کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں وہ سب کے سب بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اس آیت میں چار اہم پوائنٹ ہیں، چار اہم نکات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں، کسی بھی شخص سے کوئی چیز اس وقت طلب کی جاتی ہے، اس وقت مانگی جاتی ہے جب وہ اس چیز کا مالک ہو، یا پھر وہ مالک پورے کا نہیں ہے لیکن اس میں وہ حصے دار ہے، پارٹنر ہے، شریک ہے۔ پارٹنر بھی نہیں ہے تو تیسرا درجہ آتا ہے کہ وہ کسی اور شخص جو اس کا مالک ہے اس کا وہ مددگار ہے، معاون ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ معاون بھی نہیں ہے، مددگار بھی نہیں ہے، بس اس کے پاس اتنی پہنچ ہے کہ وہ جا کر کے اس سے سفارش کر سکتا ہے۔ یہ چار باتیں آپ ذہن میں رکھیے، یا تو وہ اس چیز کا مالک ہو، پورے کا مالک نہیں تو کچھ حصے کا مالک ہے۔ تیسری بات، وہ مالک کوئی اور ہے لیکن اس کا یہ معاون اور مددگار ہے، وزیر ہے۔ یا اور چوتھی بات ہے کہ وہ کم از کم جا کر سفارش کر سکتا ہو کہ فلاں کو ایسی ایسی ضرورت ہے، آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ نپٹائیے اور اس کو آپ کچھ تعاون کیجئے، اس کے ساتھ ایسا بھلا کام کیجئے، وہ سفارش کر سکتا ہو۔ اب آئیے اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو بھی تم اللہ کے سوا اپنا معاون و مددگار گمان کر بیٹھے ہو، اپنا معبود یا اپنا سفارشی گمان کر بیٹھے ہو، ان کو تم پکار لو، ان کو تم پکار لو۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر کی بھی ملکیت نہیں رکھتے ہیں۔ دوسری بات ہے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، وہ کسی بھی چیز میں پارٹنر نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے وہ شریک نہیں ہے۔ یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ وہ پوری چیز کے مالک ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کے پارٹنر ہوں، اللہ تعالیٰ کے شریک ہوں۔ تیسری بات وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اللہ رب العالمین کا اس میں کوئی معاون اور مددگار بھی نہیں ہے، اللہ کو کسی مددگار کی، معاون کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ چوتھی اور آخری بات کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اجازت دے دے۔ یعنی ہم کسی سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں، کسی سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ وہ اس چیز کا مالک نہیں ہے، نہ ہی اس چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کا پارٹنر ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کا معاون اور مددگار ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر کے سفارش کر سکتا ہے، تو پھر اس سے مانگنے کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اس سے دعائیں کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا فائدہ ہوا؟ اللہ رب العالمین نے
شرک کی تردید میں ایک اور بڑی واضح مثال، آسان سمجھ والی مثال بیان کیا ہے، کاش کہ لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں، عام لوگوں کو خطاب کیا ہے جس میں مومن بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، منافقین بھی شامل ہیں، ہر مذہب کا فرد شامل ہے۔ عام لوگوں کو خطاب کیا کہ اے لوگوں، اے دنیا والوں، سنو، اللہ رب العالمین ایک مثال بیان کرتا ہے، اسے تم غور سے سنو۔ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جن کو بھی تم اللہ رب العالمین کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، گرچہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں۔ اس دنیا میں الگ الگ قسم کے الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، اور جو اپنے الگ الگ معبود بنائے ہوئے ہیں، بلکہ ہر مذہب میں الگ الگ ایسے گروہ ہیں کہ ہر گروہ کا اپنا الگ الگ معبود ہے۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے کتنے ہی گروہ ہیں، کتنے ہی ایسی جماعتیں ہیں جو اللہ کے علاوہ اپنا معبود دوسروں کو بنا رکھے ہیں، گرچہ وہ زبان سے اسے اللہ نہ کہتے ہوں، گرچہ وہ زبان سے اسے معبود نہ کہتے ہوں، لیکن وہ عملی طور پر اسے معبود بنا بیٹھے ہیں۔ وہ بعض سے یہاں اپنے ملک والے کسی اور سے دعائیں کرتے ہیں، پڑوسی ملک میں جائیں گے وہاں کے لوگ کسی اور سے دعائیں کرتے ہیں، کسی اور ملک میں جائیں گے وہاں کے مسلمان کسی اور سے دعائیں کرتے ہیں، اپنے الگ الگ معبود بنا بیٹھے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ، یہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو سورج اور چاند اور ستاروں کی عبادت کرنے والے، کوئی درخت اور درختوں کی عبادت کرنے والے ہیں، کوئی اور جو جانوروں کی عبادت کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو شرمگاہوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، یہ تمام کے تمام جھوٹے معبود اکٹھا ہو جائیں اور کیا کرنا چاہیں؟ ایک مکھی، حقیر سی مکھی کہ ناک پر آ کے بیٹھتی ہے، ایسے انگلی کے اشارے سے بھی وہ بھاگ جاتی ہے، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ تعالی نے اور اس سے بھی باریک بات بتلائی، اس سے بھی بڑی بات بتلایا، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ ان کے سامنے جو چڑھائے جاتے ہیں، جو نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے خوش کرنے کے لیے ان کے نام کی جو بلی دی جاتی ہے، جو ان کے نام کی قربانیاں دی جاتی ہیں، ان میں سے ان چڑھائے ہوئے سامانوں میں سے اور ان قربانی دیے ہوئے جانوروں میں سے ایک باریک سا حصہ، زیادہ نہیں، ایک باریک سا حصہ اگر مکھی لے کر اڑ جائے تو اسے بھی وہ چھین نہیں سکتے ہیں۔ آج کل غیر مذاہب کے لوگوں میں تو یہ باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے چڑھاتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کے نام کی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، جو قبروں، مزاروں اور درگاہوں پر جا کر چڑھاتے ہیں، ان کے نام کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جانوروں کو ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام کا صدقہ کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے نام کا الگ سے باکس، الگ سے ڈبہ یا کنواں کچھ بنا رہتا ہے درگاہوں اور مزاروں پر، اس میں ان کے نام پر ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں سے کچھ بھی حصہ جو نذرانے کے طور پر ان کے لیے پیش کیا گیا ہے، اس میں سے کچھ بھی حصہ انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی اور مخلوق نہیں، ایک حقیر سی مخلوق مکھی اپنی خوراک کے لیے، اپنے کھانے کے لیے، ذرا سوچئے وہ کتنا لے اڑے گی، وہ اس میں سے ایک حصہ اپنے لیے لے کر اڑ جاتی ہے تو وہ اسے بچا نہیں سکتے ہیں، اس سے چھین نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی
اور جو طلب کرنے والا ہے وہ بھی، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی اور جو مانگنے والا ہے وہ بھی، سب کے سب انتہائی کمزور ہیں۔ یعنی دعائیں کرنے والا وہ تو خود کمزور ہے ہی، کیونکہ وہ خود دعا کر رہا ہے، خود مانگ رہا ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اور زیادہ بڑا کمزور ہے، اس لیے کہ وہ ایک مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، آج کل لوگوں کے درمیان میں جو شرکی عقائد پائے جاتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا شرکی عقیدہ ہے علم غیب میں شرک، جس کے بارے میں وضاحت قرآن مجید میں بہت ساری آیات میں آئی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے اس بات کو کہ اے نبی آپ بھی اعلان کر دیجئے، آپ بھی اس بات کی وضاحت کر دیجئے کہ آپ کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے، ایک شخص اپنے گھر میں موجود رہتا ہے، اپنے شہر میں موجود رہتا ہے یا اپنے ملک میں موجود رہتا ہے، اور وہاں رہتے ہوئے وہ کسی اور دور دراز شخص کو جو قبروں میں مدفون ہے، مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی پیر اور ولی کسی بزرگ کو، وہ وہاں اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے محلے یا اپنے شہر میں رہتے ہوئے ان سے دعائیں کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، غیبی طور پر کسی کے بارے کسی کی باتوں کو سننا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ لوگ آج شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم تو دعائیں ان سے بھلے کر رہے ہیں، لیکن اصل اختیار ہم اللہ کے اندر مانگتے ہیں، اللہ کے پاس ہی مانگتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سفارش کر دیں گے تو اللہ تعالی ہمارا کام بنا دے گا، اللہ تعالی ہماری بگڑی بنا دے گا، اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا کر دے گا۔ دینے والا، بگڑی بنانے والا، نعمتوں کو عطا کرنے والا یہ تو اللہ تعالی ہی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، بس ہم ان کو اپنا سفارشی بنا رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ عقیدہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ غیبی طور پر کسی کی بات کو سننا یہ ہمارے اور آپ کے اور مرے ہوئے لوگوں کے اور بزرگوں کے اختیار میں یہ سب کچھ نہیں ہے۔ یہ سب اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ وہ غیبی طور پر ہر شخص کی بات کو، ادنا سے ادنا باتوں کو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بات کو بھی وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اسی علم غیب ہی کے تعلق سے بڑی واضح آیت ہے، ذرا آپ اس آیت پر غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کے بارے میں کتنی اہم بات بتلایا ہے اور اس اللہ تعالیٰ کے پاس کیسا علم ہے۔ فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی کنجیاں اسی اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں جانتا ہے، ان کا علم رکھتا ہے۔ جس طریقے سے ایک کنجی والا جس کے پاس کنجی ہو، چابی ہو، وہ اس چابی کو ہی اس چابی سے ہی وہ تالا کھول سکتا ہے، ایسے ہی غیب یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کی کنجیاں ہیں، وہ ساری کی ساری کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ عندہ مفاتح الغیب، وہ غیب کی ساری کنجیاں اس رب تعالیٰ کے پاس ہیں، اس رب کریم کے پاس ہیں۔ وہ چابی کسی اور کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس تالا کو کھول لے جائے، یعنی علم غیب کو حاصل کر لے جائے کسی بھی طریقے سے۔ وہ غیب کی چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی ہمارے پاس اپنی معلومات لینے کے لیے چھوٹی چھوٹی ایسی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ مثلا آنکھ دے رکھی ہے دیکھنے کے لیے، ہم جب چاہتے ہیں اس آنکھ سے دیکھتے ہیں اور دیکھی گئی اس چیز کے بارے میں کچھ جانکاری ہمیں مل جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ سے ہم کوئی بھی چیز کو پکڑ کے، ٹٹول کے، اٹھا کے ہم اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ لیکن غیب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی کنجیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں میں کیا ہے اور خشکی میں کیا ہے یہ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے۔ سمندر کے اندر بالکل گہرائی میں اس کی تہ میں کون کون سی مخلوقات ہیں، کوئی جاندار مخلوق ہے اگر اس کو
رزق کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی رزق وہاں سمندر کی تہ میں پہنچاتا ہے، اسے دیتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ما فی البر والبحر، یہ خشکی میں، زمین پر اور سمندروں میں، پانی میں، اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے اور ایک بات کہا، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کا ایک پتا بھی اگر کہیں گرتا ہے تو اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا علم ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے انگنت درخت ہوں گے جن کا کوئی شمار نہیں ہے، کسی کے پتے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے ہیں، کسی کے گول ہیں، کسی کے لمبے ہیں، کیسے ہیں، وہ سارے درختوں کے پتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اور ان درختوں میں سے کسی بھی درخت کا ایک پتا، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی جگہ پر موجود ہو، حتیٰ کہ وہ سمندر کی تہوں میں کیوں نہ موجود ہو، وہ رات کی تاریکی میں ہی کیوں نہ درخت میں سے ٹوٹ کر گر رہا ہو، اللہ رب العالمین الا یعلمها، وہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین کے اندر تاریکی میں کوئی بھی دانہ ایسا نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین نے اسے واضح کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف علم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے ساتھ ساتھ باریک سی باریک باتوں کو لوح محفوظ میں، ایک اس محفوظ کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، لکھا ہوا ہے اس کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو علم غیب ہے، جو صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگ ان واضح آیات ہونے کے باوجود وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس علم غیب میں شریک مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کو، نبیوں کو، شہداء کو جو وفات پا چکے ہیں انہیں ہمارے بارے میں علم ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بیمار ہیں یا تندرست ہیں، ہم مالدار ہیں یا فقیر ہیں، ہم کس حالت میں ہیں، انہیں وہ علم ہوتا ہے، اور وہ ان سے دعائیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری پکار کو سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ شرک ہے۔ گرچہ ایک شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی مختار کل ہے، لیکن یہ بات تو آئی نا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی ہماری پکار کا علم ہے، یہ بھی ہماری اس پکار کو سنتے ہیں جو کہ ایک غیب کی بات ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور آیت میں غیب ہی کے تعلق سے ایک بات بتلایا ہے۔ یہ آیت بھی اس موضوع کے تعلق سے بڑی اہم ہے، اور شرکیہ عقائد رکھنے والوں کی جانب سے ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے جب انہیں کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن مجید میں ایسی بات کہی گئی، اس کو شرک کہا گیا ہے، قرآن حدیث مبارکہ میں اس کو شرک کہا گیا ہے، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ آیت اور یہ حدیث تو ان بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو مکہ کے لوگ پوجتے تھے، مکہ کے لوگ جن کی عبادت کرتے تھے۔ یہ آنے والی آیت جو علم غیب کے تعلق سے ہے وہ اس شبہے کے رد میں بھی بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کہلوانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہلوا رہا ہے۔ قل، آپ کہیے، اور کس سے کہلوا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ لا يعلم في السماوات والارض الغیب الا اللہ،
آسمانوں اور زمین کے اندر علم غیب یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے. ورنہ اللہ رب العالمین الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر یہاں کرتے کہ اللہ کے پاس بھی ہے اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے. لیکن ایسا نہیں کہا، صرف الا اللہ، اللہ تعالی ہی کے پاس ہے. اور آگے ایک بات فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. آپ سوچئے دوبارہ زندہ کس کو کیا جائے گا؟ بتوں کو، سورج کو یا چاند کو، پتھروں اور درختوں کو؟ کس کو زندہ کیا جائے گا؟ قیامت جب واقع ہوگی تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو زندگی ابھی ملی ہے اور وہ مر جائیں گے، پھر قیامت کے روز ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم اور آپ ہیں، انسان ہیں، اور انسانوں میں سے ہی یہ انبیاء کرام، شہداء اور صالحین، یہ اولیاء کرام، یہ سب کے سب اس میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. مطلب یہ کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں نہیں نازل ہوئی ہے، یہ آیت تو نازل ہوئی ہے ان مخلوقات کے بارے میں جن کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں. انہیں خود اپنے بارے میں علم نہیں ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، خود اپنے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، تو وہ آپ کے بارے میں کیا جانیں گے؟ یعنی ایک بات جو آسان تھی معلوم کرنا، جس کا خود اپنے بارے میں علم حاصل کرنا، اپنے بارے میں جانکاری لینا، یہ آسان تھا. یہ تو انہیں خود پتہ نہیں ہے، پھر وہ آپ کے بارے میں کیا جانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بہترین بات بتلایا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے غیب کی کنجیوں ہی کے تعلق سے سورہ لقمان کی آخری آیت میں بھی ایک بڑی اہم بات بتلایا ہے. میں اسے چھوڑتا ہوں، بس مختصراً آپ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے قیامت کب ہوگی، اسی کو معلوم ہے کہ بارش کب نازل ہوگی، کتنی نازل ہوگی، اور اسی کو پتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور اسی کو پتا ہے کہ کس انسان کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی. یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ آنے والے دن میں کیا کمائے گا. یہ 5 باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے. اس آیت کے تعلق سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص سے خطاب کرتے ہوئے، کہ آپ کو جس نے بھی یہ بتلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 باتوں کے بارے میں جانتے ہیں، جن 5 باتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی اس آیت میں ذکر کیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فقط اعظم الفریہ، اس نے سب سے بڑا جھوٹ باندھا ہے، سب سے بڑا بہتان باندھا ہے. یعنی انبیاء کرام کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کون کب مرے گا اور کون کیا کمائے گا، آسمان سے بارش نازل کب ہوگی، قیامت کا وقوع کب ہوگا. یہ سب معلومات ہونا ان کے لیے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ساری فضیلت، یہ علم غیب کی فضیلت، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنے شوہر کے بارے میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس طرح کا علم ان کے پاس ہے، تو وہ بہت بڑا بہتان باندھنے والا ہے، بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ. پیارے ساتھیوں، ایک اور آیت میں، وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنا خطبہ مکمل کرتا ہوں یہیں پر. انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا آئندہ اور کچھ خطبوں میں
اس طرح کی کچھ باتیں اور سننے میں آئیں گی۔ یہ سماج اور معاشرے میں آج کل کئی طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم اور آپ اس کو جانتے ہیں، بہت قسم کی برائیاں ہیں، کتنے ہی ایسے برائیاں ہیں، گناہ ہیں جسے لوگ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے فرائض اور واجبات ہیں جسے لوگ فرض اور واجب نہیں سمجھتے ہیں۔ آج کل اصلاح معاشرہ کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ محترم سامعین، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، جو نہیں جانتے ہیں وہ اب سے جان لیں۔ تفصیلی بات آپ باہر بینر گیٹ کے پاس لگا ہوا ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ مغرب کے بعد سے رات 11 بجے تک ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے۔ وہ اسی مسجد میں ہی ہوگا۔ مردوں کے لیے یہاں مسجد میں جگہ ہے، خواتین کے لیے مدرسے میں جگہ رہے گی، اسپیکر مائک سب لگا ہوا ہے، وہاں پر ان کے لیے انتظام رہے گا۔ آپ تمام احباب اپنی فیملی کے ساتھ میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اس اجلاس میں ضرور شرکت کریں اور علماء کرام کی علمی گفتگو سے استفادہ کریں، اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ دوسری بات اسی جلسے کے تعلق سے یہ ہے کہ اس میں اخراجات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور جو انتظامیہ کمیٹی ہے وہ اس خرچ کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اتنے زیادہ اخراجات ہیں۔ لہٰذا آپ تمام احباب میں سے جس کو بھی جو کچھ بھی تعاون دینا ہو، وہ ابھی باہر ایک صاحب بیٹھے رہیں گے، ان کے پاس آپ جمع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین علم کے حصول کی توفیق دے۔ یاد رہے وقت اس کا اور دن ہے آنے والے اتوار کے روز مغرب کے بعد سے رات 11 بجے تک انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا۔ تفصیلی بات آپ باہر اشتہار میں پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو معاف فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو کسی بھی طرح کی پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں، الہ العالمین ارحم الراحمین اپنے خاص رحم و کرم سے ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے۔ رحم الراحمین تو ہی رحم کرنے والا، ہم سب پر رحم و کرم فرما دے۔ ہم میں سے جو مقروض ہوں انہیں قرض چکانے کی توفیق دے دے، جو بے روزگار ہوں انہیں حلال رزق کے راستے ان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔